بات جب حضور کی آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے، بس نام مصطفیٰ آ جائے، اپنے مال اور بدن جان سب حضور پر قربان کر دیا ہے۔ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیتے ہیں کہ جب بات آئے گی فقراء مساکین پر خرچ کرنے کی تو اس کے لیے الگ آیت ہے۔ معزز و مکرم سامعین، عزیز طلباء، زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، ذی وقار استاذ گرامی حضرت علامہ حافظ و قاری شاہد رضا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین ذی وقار، آج کی یہ پربہار اور یہ پرمسرت محفل قمقموں سے سجا ہوا یہ جلسہ حضور اکرم نبی رحمت، پیغمبر انسانیت، معلم کائنات، جان جانا جان جہانا، سیدی سندی و ذخیرتنا فی الدنیا والآخرہ و شفاء صدورنا فی الدنیا والآخرہ و تسکین قلوبنا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ان کے ذکر کو منانے کے لیے سجائی گئی ہے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھے اپنے مقصد کی طرف، کیونکہ قلت وقت کی تلوار ہماری گردنوں پر آویزہ ہے۔ ہم سب مل کر حصول برکت کے لیے محبتاً تحفتاً ہدیتاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت تو کافی ہو چکا، گنجائش نہیں ہے کہ بولا جائے، کیونکہ 4 بجے تک پروگرام ختم ہونے کا الٹیمیٹم تھا، لیکن اتنے ناخوان اور اتنے
خطبہ موجود تھے کہ قاری صاحب اور ہم لوگوں کا نمبر ہی باؤنڈری لائن کے باہر آیا ہے نا، ہو میرا تو پورے چوکا کے باہر ہی گیا۔ خیر 5 سے 10 منٹ ہی ہم سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑ بیٹھیں گے اور کچھ قرآن و حدیث کے زلفوں کو اور قرآن و حدیث کے ان آیات کے تار و پود کو کچھ چھوئیں گے، ان سے روشنی حاصل کریں گے جو ہمارے دلوں کو بھی روشن کرے گا اور ہمارے آنے والے مستقبل کو بھی روشن کرے گا، دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہوگا، آخرت میں بھی ہمارے لیے سرمایہ نجات ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر یا آپ کو اپنا فضل بنا کر کے بھیجا، اپنی رحمت کاملہ بنا کر کے عالمین کے لیے بھیجا، اس پر ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اس پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں خود ہی ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیغمبر، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کے رحمت ہی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، سبحان اللہ، فبذلک فلیفرحوا۔ ارشاد ہوا آگے ہوا خیر مما یجمعون، کیا ہوا؟ خیر مما یجمعون۔ کمال کی بات ہے قاری صاحب قبلہ، دو چیزیں استعمال ہوئی، فضل اللہ اور رحمت اللہ، بفضل اللہ و برحمتی، دو چیزیں استعمال ہوئی نا، اور یہ دونوں چیزیں عام طور پر غیر ذوی العقول ہے۔ توجہ، جو گرامر سے وابستگی جنہیں ہے ان کی توجہ بالخصوص چاہتا ہوں، اور جو حافظ ہیں ان کی توجہ زیادہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ دقت انہی کو سمجھانے میں ہے نا۔ صیغہ کیا ہے، باب کیا ہے، الفاظ کیا ہے، تسنیہ کیا ہے، جمع کیا ہے، یہ گرامر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دقت ہے کہاں کہ حافظ قرآن کو بتایا جائے کہ رحمت اور فضل دو چیزیں ہیں، اور اسی کو عربی میں تسنیہ کہتے ہیں، مثنیٰ ہے، تو جمع آگے آنی چاہیے تھا کیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہما خیر مما، ہما آنی چاہیے تھی، اور وہ بھی حاضانے کر کے آنی چاہیے تھی، غیر ذوی العقول، رحمت بھی فضل بھی۔ لیکن نہ فضل کے بعد رحمت اکیلے، نہ رحمت کے بعد رب کا فضل اکیلے، دونوں مل کے آئے تو ہما کی ضمیر بھی نہیں، ضمیر ایک ہی لائی اور وہ ہو آئی، اور وہ بھی ذوی العقول کے لیے آئی۔ بے شک۔ بتانا کیا چاہتا ہے اللہ؟ اے میرے مالک، تو پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام اور اپنا ارشاد کیا سنانا چاہتا ہے؟ کہا بندے اب بھی یہ سمجھے کہ چیزوں کا تذکرہ دو کا ہوا، ضمیر ایک کھلائی، غیر ذوی العقول کا ذکر ہوا، لیکن یہاں ذوی العقول کی ضمیر لائی۔ بتانا یہ تھا کہ یہاں فضل سے مراد اور رحمت سے مراد کوئی اور بات نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ساری کائنات کے لیے جس کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا بے شک وہی ذات یہاں مراد ہے، بہت کمال ہاں؟ ہاں وہ ذات مراد ہے۔ بے شک آگے چلیے کیا کہا گیا؟ ہوا خیر مما یجمعون، مما یجمعون، کچھ دیر کے لیے اگر ماں کو عام مان لیا جائے، من ماں، ہاں؟ ماں عام، یجمعون کہ ما یجمعون جو بھی تم جمع کرو، جو بھی تم جمع کرو، جو بھی تم اپنے پاس مال و دولت میں پاس رکھے ہوئے ہو، بے شک جو بھی جو بھی ادھر سے اٹھائے پیسہ اپنے پاس جمع کر لیے، ادھر سے اٹھائے پیسہ جمع کیے، مطلب کیا ہے ما یجمعون کا؟ کہ زندگی بھر کی جو تم تمام لوگوں کی جو پونجی ہے، ماں ماں آیت میں عامہ ہے، خاصہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف نماز ہی کو جمع کیے ہو تو یہ حضور سے بہتر، نہیں، حضور کی ذات کو صرف اور صرف نماز ہی پر فوقیت نہیں بے شک کہ جو تم جمع کر کے رکھے ہو، زکوٰۃ دے کر کے جو ثواب جمع کر کے رکھے ہو، صرف حضور اسی سے افضل نہیں، اسی سے خیر اور بہتر نہیں، بے شک صدقات کیے ہو، حضور کی ذات صرف انہی صدقات سے بہتر نہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی جواب دینا چاہتا ہوں بے شک جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی کہ اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا نکتہ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیتے، جی بے شک فلسطین والوں کی مدد کر دیتے، بے شک اور ایک اور جملہ دے رہا ہوں، یہ اعتراض کرتا کون ہے، یا یہ اعتراض واٹس اپ یونیورسٹی سے لے کر دوسری جگہ فارورڈ اور لکھتا کون ہے؟ وہی جو اسرائیل کی کمپنی آئی فون کو لے کر کے یہ میسج کرتے کہ فلسطین والوں کی مدد کرنی چاہیے، اللہ کیا بات ہے، فون چلائیں گے، آئی فون پروموٹ کریں گے اسرائیل کو، اور آئی فون سے کہیں گے کہ بھائی فلسطین والوں کی مدد کریں۔ اللہ اکبر بات مختصر کر رہا ہوں، آ جائے پلٹ کے، ہوا خیر مما یجمعون، کیا کہا؟ حضور کی ذات صرف صدقات اور خیرات سے بہتر نہیں، حضور کی ذات والا صفات صرف اور صرف نماز اور روزے، حج، زکوٰۃ ان سے ہی خیر نہیں، بلکہ فرمایا ما یجمعون، ان تمام تمہاری زندگی کی پونجی سے زیادہ بہتر ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو یا خان کی شکل میں ہو، کوئی بھی شے ہو، اگر بات حضور کی آئے گی تو سب حضور کے کھانے کو ہر چیز، ہر شے حضور کی ذات پر قربان کیا جائے۔ بے شک حقیقت یہ بات اور ہے کہ جب بات آئے گی فقراء مساکین پر خرچ کرنے کی جی جی تو اس کے لیے الگ آیت ہے، بے شک بے شک اس کے لیے الگ آیت ہے۔ جی مثال دے رہا ہوں، بے شک اللہ جل شانہ نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکو اور مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ امام جب رکوع میں جائے تو مقتدی رکوع میں جائے، بے شک ہاں؟ بے شک کوئی اگر پہلے گیا امام سے سجدے میں تو نماز کی ہو گئی چھٹی، نماز فاسد۔ کوئی امام سے پہلے اٹھک بیٹھک کر لے تو نماز بچے گی، اور ان سے پوچھو بھائی امام سے پہلے کیوں جاتے ہو؟ ارے آپ پڑھے نہیں، یہ قرآن میں آیت ہے وَالسَّابِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہے وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور کہیں ہے وَالسَّابِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ،
یعنی الغد کے مفہوم آیت یہ بتلاتی ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، بے شک یعنی امام سے بھی آگے نکل لو۔ کیا بات ہے، جواب کیا دیا ادھر سے عقل کے ماروں نے کہ نیکی میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ اب بتائیے یہ آیت یہاں فٹ ہوگی؟ ارے پگلا بوراہا، ارے نماز کا مسئلہ اور ہے۔ بے شک بے شک جی جیسے ہی تحریمہ کہا تکبیر میں، جی تکبیر کے صورت میں جیسے ہی تحریمہ کہا، ساری چیزیں جو نماز کے باہر ہوتی حرام ہو گئی۔ اللہ کیا بات، وہ چیزیں کھانا حلال ہے، جی جیسے ہی تحریمہ کہا حرام ہو گئی، بے شک نماز میں اب نہیں کھا سکتے ہے۔ اسی طرح سے تمام حلال چیزیں جو باہر تو حلال ہیں، تحریمہ کہنے کے بعد اندر وہ سب چیزیں حرام۔ کیا بات، بلا تمثیل سمجھو، بات جب حضور کی آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے، بس نام مصطفیٰ آ جائے، اپنے مال اور بدن جان سب حضور پر قربان کر دیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا نقطۂ آخری نظر۔ بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ امام بھی ہیں، جی وقت کا تقاضا ہے، آج بہت سارا کام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بس بوریا بستر لپیٹ رہے ہیں، جتنا گر جائے لپیٹتے لپیٹتے کون نہیں۔ اعلان کرنا ہے کچھ چیزوں کا مجھے آج رات کے لیے، تو تنہا ایک اویس ہے، مسائل بہت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ خیر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے جو پیشرو خطیب تھے، ان سے بھی جو پیشتر خطیب تھے، وہ خطیب نسبت کی بات کر گئے، وہ نسبت کی بات کر رہے تھے کہ آخر بردۃ النبی کیوں خریدا صحابی نے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیص مبارک موجود تھی، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو حضرت اسما فرماتی ہیں کہ لما قبضت قبضت علیہا، کہ جب حضرت عائشہ فوت ہوئی تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بات کیا تھی کہ پے در پے نسبتوں کو لینے میں لوگ ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے، اور شرک نہیں ہو رہا تھا، بے شک بدعت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج اگر اس لائٹ کی نسبت اگر حضور کی طرف ہو جائے تو فلسطین اور پاکستان اور پنجاب کا باڑ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کیا بات، کیا بات۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہی یاد ان کو اپنے گھر کے مسائل میں یاد نہیں آتے۔ نہیں، بالکل بالکل۔ اپنے بیٹی کی شادی ہوگی، اپنی بیٹی کی شادی میں خوب لائٹیں لگائیں گے، خرچ کریں گے، چے جائے کہ ڈیک کا ڈیک سڑ جائے بعد میں پھینکا جائے۔ جی بے شک بے شک۔ یہی ہوتا ہے۔ وہاں ہم امین شریعت میں امامت کرتے تھے، ایک نہایت ہی سڑا ہوا بدبودار خبیث تھا وہاں پہ،
ہاں وہابی میں بھی کیٹیگری ہے، جی ایک ہے فقط وہابی، ایک ہے سڑا ہوا وہابی، ایک ہے مہا سڑا ہوا بدبودار وہابی۔ اللہ اکبر۔ جب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند طلوع ہوتا تھا، مسجد سجا دی جاتی تھی، محلے میں شور ہو جاتا تھا کہ آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے۔ اتفاق سے 2-3 سال سے برسات میں پڑ رہا ہے، جی اور جیسے ہی میلاد کا نعرہ بلند ہوتا، برسات کا ٹائم ہے، وہ تیکھی والی لال مرچ بھی پیدا ہو جاتی، صحیح بات۔ جو صرف اور صرف انہی کو لگتی ہے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ یہ کیا ضروری ہے، جی یہ اتنا مسجد میں سجانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے، جیسا کہ ان کی عادت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بدعت نہیں، بدعت جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک جو ہے 1 یا 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں جو ہے اس کے ناتی کا ختنہ تھا، اس حرام خور سڑے ہوئے بدبودار نے اندر سے لے کر باہر تک لائٹ لگا دی۔ تو میں نے کہا قاری صاحب، قاری رفیع اکرم ہے نا، اس کو بولے کس کے ہاں جاتے ہیں آپ، کیا کبھی ملاقات ہوتی ہے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں، دیکھے بھی نہیں کون سڑا ہوا ہے۔ تو ہم بولے حضرت کبھی ملاقات ہو تو ایک بات صرف پوچھنا کہ تمہارے گھر میں خوشیاں آئے، کوئی پارٹی فنکشن ہو تو تم اس میں خرچ کرو، لائٹیں لگا دو، لیکن جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، جو باعث وجود کائنات ہے، جن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا، تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، لولاک ما خلقت الافلاک والارضین، کہ اے پیغمبر اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ تو ان سے ذرا پوچھو جو باعث وجود کائنات ہے، اگر ان کی آمد پر اور ان کی میلاد پر ہم اگر لائٹیں لگائے، خوشیاں منائے، تو تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیاوی نعمتیں تو ایک طرف ہے، حضور ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور ان کی شفاعت کل قیامت کے دن بھی ہم سب کے لیے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا قیامت کے دن بھی حضور ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے، بے شک، قیامت میں بھی حضور کی ذات ہم سب کے لیے رحمت ہے، بے شک، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی امت کو، صحابہ کو بالخصوص، بالعموم ہم کو، سب کو۔ کیا بخاری شریف میں بھی یہ حدیث مروی ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری میں جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 2272 2272۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا اذا سمعتم النداء، اور جو مسلم کے لفظ ہے وہ یہ ہے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو یا پھر ندا کو سنو، یعنی اذان کو جب تم سنو تو فرمایا قولوا مثل ما یقول، جیسا مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم کہو، اور یہ دعا پڑھو، کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلہ۔ توجہ کیجئے گا قاری صاحب، آت سیدنا محمد الوسیلہ الفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانتے ہو یہ مقام محمود کیا ہے، یہ وسیلہ کیا ہے؟
فرمایا قیامت کے دن ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی، اور جو مسلم میں روایت ہے، فرمایا مقام فی الجنہ، کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو اس پر جب کھڑا ہوگا تو امت کے لیے شفاعت کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں ارجو ان اکون انا ہوا، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو شفاعت، جو ذات کل قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گی، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، انا ہوا، وہ ذات میں ہی ہوں جسے محمد رسول اللہ کہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ایک بات اور سنیں، کیا حضور کل قیامت کی دن شفاعت ابو بکر کی کروائیں گے؟ کیا حضرت عمر کی شفاعت کریں گے؟ کیا حضرت عثمان کی شفاعت کریں گے؟ کیا حضور عشرہ مبشرہ کی شفاعت کریں گے؟ کیا حضور 313 بدری صحابہ کی شفاعت فرمائیں گے؟ نہیں نہیں، اپنی مقدر پر ناز کرو کہ حضور خود ہی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل کبائر الامہ، لأہل کبائر، کہ جو میری شفاعت ہے کل قیامت کے دن کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا، 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 یا رسول اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا نکتے ہیں۔ یعنی ہم گنہگاروں کے لیے شفاعت ہے، بے شک، وہ حضرات تو وہ نفوس قدسیہ تو بخشائے ہیں۔ 313 تک کے لیے قرآن میں آیا غفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے گناہ بھی بخش دیے، پچھلے گناہ بھی بخش دیے۔ اہل تو حضور ہماری شفاعت فرمائے، بے شک، سبحان اللہ، تو ہم ہی لائٹ بھی لگائیں گے، کیا بات ہے، ہم ہی لنگر بھی لٹائیں گے، اور حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے فلسطینیوں کی مدد بھی، کیا بات ہے، غریبوں کی مدد بھی ہم ہی کریں گے، بے شک، یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی ہم ہی پھیریں گے، بے شک، بیواؤں کے گھر تک ہم ہی پہنچیں گے۔ الغرض کے دنیا میں جو بھی اس نام پر مانگے گا کہ آج حضور آ گئے، امت میں بہار آنی چاہیے، ہم بھی آگے بڑھ کر استقبال کریں گے، اور جیسے حضور نے بیواؤں کو نوازا، یتیموں کو نوازا، غریبوں مسکینوں کو نوازا، تو بحیثیت امتی ہم بھی سب تک پہنچیں گے۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کیوں یہ نہیں فلسطین والوں کو ہونا چاہیے، تو پھر ہم اپنی خوشیوں کو ڈبل کرتے ہوئے آج اس سال ایک لگائے ہیں، آئندہ سال دو لگائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مسلم شریف کی بات مکمل کر کے جو ہے مسلم شریف کی حدیث مکمل کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اذان والی دعا کو جو سکھایا امت کو، اس کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسلم میں روایت ہے، فرمایا اس دعا کو پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ الوسیلہ، کہ کل قیامت کے دن میرے لیے وسیلہ طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، وسیلہ، بے شک، میرے لیے وسیلہ طلب، وسیلہ طلب، وسیلہ طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور خود ہی آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے گا اور مجھ پر درود پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت کل قیامت کے دن واجب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سنیوں کو ہمیشہ ایسے ہی بڑھ چڑھ کر میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کوئی اعتراض کر دے
تو ڈبل لائٹیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اور زیادہ دقت ہو تو بڑکا باکس ادھر منہ کر کے لگا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ صلاۃ والسلام۔